اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے دو گروہوں کی دو جماعتوں کے مختلف جو نظریات تھے، مختلف بیان تھے، وہ ہم نے پڑھے۔ اب ہم دونوں کے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو عقل ہے وہ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو پہلے دونوں گروہوں کے بیانات پر غور کرنے کے بعد اب عقل کی عدالت اپنا فیصلہ صادر کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ چند مظاہر اور آثار کو دیکھ کر ان کے اسباب کی جستجو دونوں گروہوں نے کی ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔ ان سب کے نظریات اس لحاظ سے یکساں ہیں، اول میں کسی میں عقلی نہیں ہے، یعنی قانون عقلی کے لحاظ سے کسی نظریے کے متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا صحیح ہونا غیر ممکن ہے، اور دوسروں میں کسی کی صحت تجربے یا مشاہدے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ نہ گروہ اول میں کوئی گروہ اپنے نظریات کا ایسا ثبوت دے سکتا ہے جو ہر شخص کو یقین کرنے پر مجبور کر دے، اور نہ گروہ دو اس پر قادر ہے کہ اس کا کوئی ثبوت ہو یا مدعی ہو مثلاً۔ لیکن مزید غور کے بعد چند امور ایسے نظر آتے ہیں جن کی بات پر تمام نظریات میں فرقین کا جو نظریہ ہے وہ قابل غور ہے۔ اب اول کیا کہتا ہے؟ کسی دوسرے نظریے کے اتنے کثیر لوگوں کا مختلف زمانے اور مختلف مقام میں کسی بات پر متفق ہو جانا۔ ان سب کے پاس ایک غیر معمولی ذریعہ علم ہے۔ ان سب میں کسی ذریعے سے خارج مظاہرے کے اسباب کو معلوم کر لیا جا سکتا ہے۔ ہم کو اس دعوے کی تصدیق پر مائل کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اپنی معلومات کے متعلق ان کے بیانات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو انہوں نے بیان کیا ان میں کوئی جو ہے سوال نہیں اٹھ رہا، نہ یہ بات قانون عقلی کی بنا پر محال قرار دی جا سکتی ہے کہ بعض انسانوں میں کچھ ایسی غیر معمولی طاقتیں ہوں جو عام طور پر دوسرے انسانوں میں نہ پائی جاتی ہوں۔ اب دوسرا گروہ کیا کہتا ہے؟ خارجی مظاہرے کی حالت پہ غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ فرق انسانی کا نظریہ صحیح ہوا۔ ان پر یہ جو گاڑیاں، پنکھے وغیرہ ہیں، نہ تو آپ سے آپ روشن ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ان کا روشن ہونا ان کے اپنے اختیار میں ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نہ ان کی روشنی حرکت ان کی مادہ جسمانی کی ترتیب کا نتیجہ ہے، کیونکہ جب وہ متحرک روشن ہوتے ہیں اس وقت یہی ترتیب جسمانی موجود رہتی ہے۔ نہ ان کا الگ الگ قوتوں کے زیر اثر ہونا صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بسا اوقات جب یہ روشن نہیں ہوتے تو پنکھے بھی بند ہوتے ہیں، گاڑیاں وغیرہ سب کارخانے نہیں چلتے۔ لہٰذا خارجی مظاہرے کے میں فرقین اول کی طرف سے جتنے نظریات پیش کیے گئے ہیں وہ سب عقل و قیاس میں آتے ہیں۔ اب زیادہ سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ان تمام مظاہروں میں کوئی ایک قوت کا کار فرما ہو جس کا سررشتہ کسی ایسے حکم کے ہاتھ میں ہو جو ایک مقررہ نظام کے تحت ان قوتوں کو مختلف مساروں میں صرف کر رہا ہو۔ اب باقی رہا یہ قول کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ اور بات ہے کہ سمجھ میں نہ اس کی تصدیق یا اس کو جھٹلانا ہم نہیں کر سکتے۔ تو حاکم عقل اس کو بھی درست نہیں سمجھتا، کیونکہ کسی واقعے کا واقع ہونا ان کا محتاج نہیں ہے کہ وہ سننے والے کی سمجھ میں نہ آئے۔ اس کی وقوع کو تسلیم کرنے کے لیے شہادتیں کافی ہوتی ہیں۔ اگر ہم سے اب چند آدمی آ کر کہیں کہ ہم نے نماز مغرب میں آدمیوں کو لوہے کی گاڑیوں میں بیٹھ کر بغیر کسی چیز کے، انسانوں کے یا انجنز کے یا اس طرح اڑتے ہوئے دیکھا ہے، جو کہ اب گاڑیاں کا یہ ہے اڑتی ہوئی، لیکن اس کے لیے بھی ان کو ٹریول انجنز وغیرہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے بغیر ہی کوئی کہے کہ ہم نے اس طرح اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو کیا کریں گے؟ ایسا بیان کرنے میں ان کی کوئی دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی ذاتی جو غرض تو نہیں ہے، ان کے دماغ میں کوئی فطور تو نہیں ہے۔ اگر ثابت ہو گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ جھوٹے ہیں، نہ دیوانے ہیں، نہ ان کا کوئی اپنا ذاتی مفاد ہے،
और अगर हमने देखा कि इनको बयान करने वाले जो सच्चे और लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, संजीदगी के साथ बयान कर रहे हैं, तो हम यकीनन इसको तस्लीम कर लेंगे। हाँ, गाड़ियों का हवा में उड़ना या किसी जगह बगैर किसी वास्ते के बहुत दूर से किसी म्यूज़िक का गाने का सुनना या किसी उन मशीन का उनकी तरफ आना, ये जो भी इसे कह ले, इसी तरह समझ में ना आता हो, ये इस मामले में अक्ल का फैसला है। मगर तस्दीक और यकीन की कैफियत जिसका नाम ईमान है, इससे पैदा नहीं होती। इसके लिए ज़रूरत है कि अंदर से एक आवाज़ आए जो इसको तस्लीम करे, इसकी शक करे या फिर इसको जुटलाए या इसकी तमाम कैफियतों का ख़ात्मा कर दे और साफ कह दे कि लोगों की ये जो क्या सराहियाँ हैं बातिल हैं। सच्चा वही है जो सच्चे लोगों ने क्या से नहीं बल्कि इल्म और बसीरत की रूह से बयान किया है।